أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أما النحو الأول فهو كالسببية وشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا، كما أن اتصاف بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية. ہماری بحث تھی وضع کے بارے میں، اور مصنف نے کل جو ہے 3 انحاء ذکر کیے ہیں وضع کے، تو ان کا پہلا آج پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا قسم یہ ہے کہ وضع کی یہ جو قسم ہے یہ اس کو اصلاً جعل نہیں کیا جا سکتا، جعل تشریعی نہیں کیا جا سکتا، نہ مستقلاً نہ بالطبع کہ پہلے حکم تکلیفی آ جائے پھر اس سے ہم انتزاع کر لیں، نہیں۔ اس کی جو دیتے ہیں مثالیں کہ جس طرح سببیت ہے، شرطیت ہے، مانعیت ہے، رافعیت ہے، منتہا یہ سببیت مانعیت الی آخر ہی یہ تکلیف کی شرطیت ہے۔ مثلا خود وجوب صلاۃ ہم اگر کہیں تو اس کے لیے جو ظاہراً اور مجازاً ہم کہیں کہ دلوک شمس ہے، مثلا اگر ظہر کی نماز کہیں، ہر ایک جو صلاۃ کا ٹائم ہے جو وہ خاص ٹائم ہوگا وہ اس کے لیے کیا ہے، سبب ہوگا۔ تو اس سے ہم ایک جو سببیت کہتے ہیں کہ یہ سببیت رکھتا ہے، تو آیا اس سببیت کو جعل کیا جا سکتا ہے یا جعل نہیں کیا جا سکتا؟ جعل بمعنی تشریعی، نہ کہ جعل بمعنی تکوینی۔ تکوینی تو شارع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اضحے سے تکوین والقادر علی کل شیء قدیر ہے، تو ان کو آگاہ کہہ رہے ہیں کہ تشریع کے لحاظ سے جعل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ آگاہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو امر مسلم ہے کہ معلول متاخر ہوتا ہے عن العلت، اور علت کیا ہوتی ہے؟ علت لا بد کہ وہ مجموعہ ہے اجزاء کا، اس میں مقتضی ہو، مثلا سبب ہو، کوئی شرط ہو، کوئی عدم المانع ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کے مجموعے کو ہم علت یا اجزاء علت کہتے ہیں۔ لہذا یہ امر مسلم ہے کہ علت و اجزاء علت معلول سے کیا ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ ان کو ہم کیا ہے، شارع مقدس ان کی تشریح کر سکتا ہے، بالطبع ہم کہیں ان کو ہم انتزاع کریں گے، پہلے تکلیف آئے اس سے ہم کیا کریں گے، انتزاع کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ جب ہم نے ایک چیز کو سبب قرار دیا ہے
علت قرار دیا ہے، تو علت جب قرار دیا ہے تو وہ مقدم ہوگی، اور تکلیف کو ہم نے معلول قرار دیا ہے اور مسبب قرار دیا ہے. جب مسبب ہوا اور معلول ہوا تو یہ متاخر ہوگا. تو جو چیز متاخر ہو ہم اس سے کیا ہے، کیسے ہم انتزاع کر سکتے ہیں سببیت کو یا الی آخری جتنے بھی اجزاء علت ہیں. لہذا یہ معلول متاخر ہوتا ہے، اس سے جو چیز متقدم ہوتی ہے ان کو ہم انتزاع نہیں کر سکتے. لہذا شارع مقدس ان کو جعل نہیں کر سکتا. اس کی علت تو یہ عرض کیا کہ یہ متقدم ہوتے ہیں، اور یہ کہ دیکھیں یہ جو مثلا سببیت ہے یا شرطیت ہے یہ امور تکوینی ہیں، امور تکوینی والخارجی ہیں. جب تک امور تکوینی میں جو بھی ہم جس چیز کا بھی سبب قرار دیں تو جب تک اس میں وہ خصوصیت اور وہ سببیت نہیں ہوگی ہم اس کو سبب اور علت قرار نہیں دے سکتے. جب بھی ہم کہتے کہ یہ علت ہے فلاں چیز کے، یہ علت ہے فلاں چیز کے، یہ سبب ہے فلاں چیز کے لیے، تو لا بد کہ اس میں وہ سببیت ہو، وہ خصوصیت ہو، تاکہ اس کی بنا پر وہ اس سے دوسری چیز کے لیے کیا علت بن رہا ہے. لہذا اگر وہ اس چیز میں خصوصیت ہوگی تو اس خصوصیت کی بنا پر یہ علت بنے گا. اگر جو ہمیں خصوصیت چاہیے، جو سببیت چاہیے، اگر وہ فاقد نہیں ہے یہاں تو معلول اس سے صادر نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ گندم کے دانے سے گندم ہی مثلا اس کا پودا پھوٹے، سیب کے دانے سے سیب کا درخت اگے، تو جب تک اس میں سیب کے درخت کی خصوصیت اور سببیت اس دانے میں نہیں ہے تو وہ دانہ اس سے مثلا کیا ہے، وہ درخت سیب کا نہیں اگ سکتا. تو یہ سنکیت حتماً و جزماً ہے. لہذا اس خصوصیت کا ہونا حتماً و جزماً ہے. اب ہم آتے ہیں، یہ تو تقریب ذہنی تھا کہ ایک مقام ثبوت میں بحث تھی. اب ہم آتے ہیں یہاں اپنے شریعت مقدسہ میں. شریعت مقدسہ میں جو چیز شارع مقدس نے ہمیں بتائی ہے کہ مثلا یہ شرط ہیں، فلاں جزئی مثلا شرطیت ہے اور سببیت ہے، مثلا رافعیت ہے، مانیت ہے، آخری مثلا. تو لو خلیہ و نفسہ ہم دو چیزیں اس میں تصور کر سکتے ہیں، یا تو ان میں واقعاً وہ سببیت ہے یا واقعاً وہ سببیت نہیں ہے. اگر واقعاً سببیت ہے تو شارع کے تشریح کرنے سے، جعل کرنے سے اس میں وہ سببیت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ واقع اس میں کیا ہے، سببیت اور وہ خصوصیت موجود ہے. لہذا تشریح کرنے سے، جعل کرنے سے اس میں ایجاد ہو، پیدا ہو جائے، خصوصیت ایسا نہیں ہو سکتا. اور سلب کرنا چاہے پھر بھی وہ امر تکوینی ہے، خارج میں موجود ہے، وہ اسے سلب نہیں ہو سکتی. لذا ید جعل ایجاباً و سلباً اس کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ ایک امر تکوینی ہے، خارجی ہے، اس کے ساتھ کوئی شرع تشریح کا سروکار نہیں ہے. لہذا امر اول جو کہ قسم اول تھا اس اقسام وضع میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جعل سے دور ہیں، ان کو جعل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ایک دو چیزیں ان کو بعد میں بیان کرتے ہیں. اما النحو الاول، پہلا قسم
جو کہ کل عرض کیا تھا کہ اس کو ملاحظہ کریں، منہا ما لا یکاد یتطرق الیہ الجعل تشریعا اصلا لا استقلالا ولا طبعا. ایسے ہیں کہ جو کو ید جعل تشریع اس کو نہیں پہنچ سکتا، اصلا نہ استقلالا اس کو جعل کیا جا سکتا ہے، نہ طبعا اس کو جعل کیا جا سکتا ہے. اما نحو الاول فہو کالسببیت، جس طرح کے سببیت ہے، جیسے کہ اوقات صلاۃ ہم اگر کہیں دلوک وغیرہ، شرطیت ہے، اور یہ جتنے بھی بیان کر رہے ہیں کہ آگے جو بحث ہوگی دوسرے قسم میں وہاں بھی یہی ذکر کریں گے، شرطیت مانیت فلاں، تو بحث ہوگی کہ یہ کیا فرق ہے. فرق اتنا ہوگا کہ یہ جو ابھی سببیت شرطیت بیان کر رہے ہیں یہ اصل وجوب کے لیے ہے، اور بعد والی نحو میں جو بیان کریں گے وہ مامور بھی اور مکلف بھی جو فعل خارج اس کے لیے ہوگا. تو یہ فرق ہوگا. کسببیت و شرطیت والمانعیت والرافعیت، یہ سببیت کس چیز کے لیے؟ لما ہوا سبب التکلیف، جو چیز تکلیف کا سبب ہے اس کی سببیت یہ امر وضعی ہے، لیکن یہ ایک ایسا امر وضعی ہے، ایک ایسا حکم وضعی ہے کہ جس کو جعل نہیں کیا جا سکتا. اس کو حکم سے تعبیر کرنا بھی ہے کہ کیا ہے، مجاز کوئی ہو کہ وَإِلَّا حقیقتاً حکم نہیں ہوگا. سببیت کس کے لیے؟ لما ہوا سبب، وہ تکلیف جو کہ تکلیف کا سبب ہے اس میں سببیت. و شرط و تکلیف، و مانع و تکلیف، و رافع و تکلیف. حیث انہ لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتا. اس طرح کہ لا یکاد یعقل معقول ہی نہیں ہے، انتزاع هذه العناوین لها، کہ ہم ان عناوین کو مثلا سببیت و شرطیت و مانیت و رافعیت وغیرہ کو کیا ہیں انتزاع کریں ان کے لیے، سبب و اخوات جو بھی ہیں. یہ کس سے انتزاع کریں؟ من التکلیف، تکلیف سے انتزاع معقول نہیں ہے. کون سی تکلیف؟ المتأخر عنہا، جو کہ متأخر ہے. چونکہ اگر کوئی تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو سبب لا محالہ مقدم ہوگا، اور تکلیف معلول ہے یہ متاخر ہوگا. تو یہ کیسے معقول ہے کہ انتزاع کیا جائے تکلیف سے جو کہ متاخر ہے؟ نہیں ہو سکتا. من التکلیف المتاخر عنہا ذاتاً، یعنی ذاتاً و حقیقتاً ہم دیکھیں تو معلول یہاں جو تکلیف ہے وہ متاخر ہے. حدوثاً او ارتفاعاً، حدوثاً یعنی ابتدا میں، جیسے ہی ہم معلول کو حدوث کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ وہ اجزاء علت ہونے چاہیے، تب اس کو حدوث ملے گا. جس طرح کی کہا جاتا ہے کہ جب تک علت تام نہیں ہوتی تب تک معلول وجود میں نہیں آئے گا. او ارتفاعاً یا او بقان ایک ہی بات ہے. ٹھیک، تو بقان بھی کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. جب تک کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہوگی تب تک وہ معلول نہیں ہوگا. ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ معلول ہو تو ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ رافعیت وہ مقدم ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم اس معلول کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ باقی تب ہوگا جب کوئی اس کے لیے رافع نہ ہو. یہ باقی کب ہوگا معلول؟ یہ تکلیف مستمر ہے، باقی ہے. یہ کیوں مستمر والباقی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی رافع نہیں آیا، عدم الرافع ہے اس کے لیے. تو عدم الرافع، یہاں عدم رافع ہے
اور اس کی جو نکیز ہے وہ رافع ہے، کیونکہ رافع عدم رافع دونوں آپس میں نکیز کی نسبت. نکیز کے جو دونوں حصے اور پلے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مساوی مرتبہ رکھتے ہیں، تو لہذا رافع بھی کیا ہے، اس سے مقدم ہونا حتماً و جزماً ہے. کما ان اتصافها بها ليس الا لاجل ما عليها من الخصوصیت المستدعیت لذلك تکوینا. ٹھیک، جس طرح کہ ان اتصافها بها ان عناوین کو متصف کرنا، بها سببیت کے ساتھ، شرطیت کے ساتھ، مانعیت کے ساتھ، یہ ہم ان عناوین کو یعنی سبب کو، شرط کو، معنی کو یعنی کب متصف کر سکتے کہ یہ اس میں سببیت ہے، یہ سببیت کے ساتھ متصف ہے سبب، یہ شرط شرطیت کے ساتھ متصف ہے یعنی اس میں شرطیت ہے. ہم کب متصف کر سکتے ہیں، کب ان کو یہ کیا ہے انعام دے سکتے ہیں اور یہ کیا عنوان دے سکتے ہیں کہ اس میں سببیت اور شرطیت و معنیت ہے، اس معنی میں یا اس شرط میں شرطیت ہے. کمان اتصافا بیا لیس الا لاجل ما علیہا من الخصوصیت، یہ نہیں ہو سکتا الا لاجل ما علیہا، مگر لاجل ما سے مراد خصوصیت ہے جو کہ آگے من اس کو بیان کر رہی ہے. ما علیہا الا لاجل الخصوصیت علیہا، جس خصوصیت پر وہ عناوین ہیں یعنی وہ سبب، شرط، معنی وہ اس خصوصیت پر ہیں. ما علیہا کس چیز پر ہیں، خود بیان کرے، من الخصوصیت المستدعیت، وہ خصوصیت جو کہ تقاضا کر رہی ہے، لذالک کہ یہ خصوصیت تقاضا کر رہی کہ اب آپ اس کو عنوان سبب دیں، اس کو متصف کریں اس کے ساتھ ہے تکویناً، یعنی جب تک وہ خصوصیت نہیں ہوگی تب تک وہ متصف نہیں ہو سکتے، خصوصیت کے ساتھ ہی متصف ہو سکتے ہیں. کیوں؟ للزوم ان یکون فی العلت باجزائها ربط خاص. اب یہ وہی مرحلہ ثبوت ایک کلی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ للزوم، کیونکہ لازم اور لا بد ہے، یہ امر مسلم ہے، کیا ان یکون فی العلت باجزائها ربط خاص، کہ ہونا چاہیے علت میں باجزائها اپنے اجزاء کے ساتھ، جو بھی اس کے علت کے اجزاء ہیں ان میں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، ربط خاص، ایک ربط خاص ہونا چاہیے، بھی اسی ربط خاص کی وجہ سے کانت مؤثرتن فی معلولها، وہ علت اسی ربط خاص کی وجہ سے مؤثر ہوتی ہے اپنے معلول میں، فی معلولها، ہا کی ضمیر علت باجزائها کی طرف، لا فی غیرہ، تو وہ علت اس ربط خاص اور سنخیت کی وجہ سے وہ مؤثر ہوتی ہے اپنے معلول میں، لا فی غیرہ، غیر معلول میں مؤثر نہیں ہوتی. مثلا یہی سیب کا دانہ اس ربط خاص کی وجہ سے اس درخت کے لیے کیا ہے، علت بن رہا ہے، تو یہ سیب کا جو دانہ ہے اور بیج ہے اپنی اس خصوصیت اور ربط خاص کی وجہ سے کسی دوسرے کے لیے علت نہیں بن رہا کہ گندم کا مثلا پودا ہوگا یا کوئی اور چیز اور درخت ہوگی، نہیں، اس میں مؤثر نہیں ہے، فقط اور فقط اپنے معلول میں ہی مؤثر ہوتا ہے. کانت العلت مؤثرۃ فی معلول لا فی غیرہ، غیر معلول میں مؤثر نہیں ہوتی، وہ خصوصیت ہے، وہ سنخیت ہے. ٹھیک، ولا غیرہا فیہ، اور نہ ہی اس علت کے علاوہ، مثلا ہم نے جو سیب کا درخت ہے اس کے لیے علت قرار دیا ہے اس سیب کے بیج کو،
تو یہ بیج ہی علت ہے. تو اس بیج کے علاوہ کوئی اور بیج لے کے آتے ہیں مثلا گندم کا یا مثلا کسی بھی اور کا, تو وہ اس میں مؤثر نہیں ہوگا. تو ولا غیرها ولا غیر العلت, اس علت کے علاوہ وہ اس معلول میں مؤثر نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا لَزْمًا يَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ مُؤَثِّرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ, اگر یہ نہ ہوتا یعنی وہ ربط خاص اور خصوصیت نہ ہوتی بین العلت والمعلول, لازم ان یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء, اس کا لازمہ پھر یہ ہوگا کہ ہر چیز ہر ایک میں مؤثر ہوتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر علت اپنے خاص معلول کے لیے علت ہوتی ہے, کسی دوسری چیز کے لیے وہ علت نہیں ہوتی. یہ تو ایک یعنی بہر اور کلی اور امر مسلب جو کہ ہم نے اہل معقول سے لیا ہے. وَتِلْكَ الْخُصُوصِيَّةُ لَا تَكَادُ تُوجَدُ فِيهَا, یہ جو خصوصیت ہے یہ ایک امر تکوینی ہے, خارج میں ان میں ہونی چاہیے. لا تکاد توجد فیہا, ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ان عناوین میں یعنی جو کہ سبب ہے, شرط ہے اور معنی ہے, رافع, ہم اس میں ان کو ایجاد نہیں کر سکتے. لا تکاد توجد فیہا, ان کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا ان عناوین میں, عنوان سبب میں, شرط میں, الی آخرہ, بمجرد انشاء مفاہیم العناوین, محض یہ کہ ان عناوین کا مفہوم ہم انشاء کرنا چاہیں, اس مفہوم کے انشاء کرنے سے اس میں سببیت آ جائے, اس میں شرطیت آ جائے, ایسا نہیں ہے. سببیت امر تکوینی ہے, وہ ہوگی تو ہوگی. ہمارے انشاء مفہوم, مثلا یہ سبب, ٹھیک ہے, ہم اگر اس کو انشاء کرنا چاہتے ہیں, اس کے مفہوم کو بتانا چاہتے ہیں, سببیت کہنا, انشاء کرنا, اس سے اس میں سببیت نہیں آئے گی. وہاں کا معنی کا جو مفہوم ہے اس کو ہم ادا کریں تو اس ادا کرنے سے اس میں بھی ایک وقت اس میں آ جائے وہ معنیت آ جائے یا رافعیت آ جائے یا شرطیت آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لا تکاد توجد فیہا ان عناوین میں بمجرد انشاء مفاہیم العناوین. ومثل قول دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاۃ انشاء لا اخبارا, اس کی مثال دیتے ہیں. مثلا اگر شارع مقدس کہے کہ دلوک شمس سبب لوجوب الصلاۃ, دلوک شمس یہ سبب ہے کس کے لیے؟ وجوب صلاۃ کے لیے. اور یہ جو قول شارع مقدس نے کہا ہے کہ انشاء کہا ہے لا اخبارن, تو آیا انشاء کی صورت میں اس میں سببیت آ جائے گی؟ اس میں سببیت نہیں آئے گی. ٹھیک, آگے وہ ضرورت اس کو اور کھولتے ہیں. لا اخبار, اخبارن سے ہمارے سروکار نہیں ہے. کیوں؟ اگر شارع مقدس ایک اخبار دینا چاہتا ہے تو اخبار میں یہ ہوتا ہے کہ صدق و کذب ہوتا ہے. اگر وہ چیز واقع کے مطابق ہوتی ہے تو وہ خبر صادق ہوتی ہے, اگر وہ واقع کے مطابق نہیں تو کاذب ہوتی ہے. اگر شارع مقدس خبر دے تو وہاں کیا ہے کہ محال ہے, یعنی اس کے حتماً و جزماً اس کی خبر واقع کے مطابق ہوگی. تو اس کا بھی یہ ہوگا کہ یہ خبر واقع کے مطابق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس خبر کی وجہ سے اس میں کیا ہے وہ جعل ہو گئی ہے سببیت, نہیں, وہ فقط کیا مطابقت رکھتی ہے, یعنی خبر سے پہلے ایک واقع ہے تاکہ یہ خبر اس کے ساتھ موافق ہو. وإلا اگر واقع میں ہی نہ ہو تو خبر نہیں ہے. تو ہماری بات خبر میں نہیں, اخبارن میں نہیں ہے, ہماری بات ہے انشاء میں. یعنی یہ اشارے کا قول کہ دلوک شمس سبب ہے لوجوب صلاۃ, انشاء اگر وہ کہے تو انشاء کی وجہ سے اس میں سببیت نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی اس کو بیان کرتے ہیں. ضرورت بقاء الدلوک علی ما هو علیہ قبل انشاء سببیت له من کونه واجدا لخصوصیت مقتضیت لوجوب او فاقدا لها.
یہاں کہتے ہیں کہ انشاء سببیت سے پہلے وہ دلوک دو چیزوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگا، یا اس دلوک میں واقع سببیت ہوگی یا واقع سببیت نہیں ہوگی، یا تو وہ واجد ہوگا یا فاقد ہوگا. ٹھیک، تو اس انشاء سببیت اس کو کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو ضرورت بدیہی سی بات ہے کہ بقائے دلوک جو ہے وہ باقی ہوگا. کس چیز پر باقی ہوگا؟ علی ما هو علیہ، جس چیز پر وہ ہے. کب؟ قبل انشاء سببیت لہو، اس سے پہلے کہ اس کی سببیت کو انشاء کیا جائے. تو اس سے سببیت کے انشاء سے پہلے دلوک شمس جو ہے، جو اس کی خصوصیت ہے وہ اسی پر ہی رہے گا. اگر وہ واجد ہوا تو اس میں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ فاقد ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انشاء سببیت سے اس میں سببیت آئے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے. بس انشاء سببیت سے پہلے جو اس کی حالت ہوگی اسی پر ہی ہوگا. انشاء اس میں کچھ بھی دخیل نہیں ہے. بقائے دلوک باقی ہوگا علامہ والے، جو اس کی خصوصیت اور جو اس کی ہے اسی پر وہ باقی ہوگا. قبل انشاء سببیت لہو، کیا اس پہ باقی ہوگا؟ کس چیز پر وہ باقی ہوگا؟ ما ہوا لے، وہ کس چیز پہ وہ ہے؟ ما کو بیان کریں، من کونہی واجدن لخصوصیت مقتضیت لوجوبہا. من کونہی، یہ ایک احتمال بیان کر رہے ہیں کہ یا دلوک شمس میں وہ خصوصیت ہوگی تو اسی پر باقی ہوگا، یا فاقد ہوگا تو وہ فاقدیت پر باقی ہوگا. من کونہی کہ یعنی وہ دلوک باقی ہوگا، من کون دلوک واجدن کہ وہ واجد ہوگا، یا تو لخصوصیت ایک خصوصیت کو واجد ہوگا جو خصوصیت مقتضیت لوجوبہا تقاضا کر رہی ہے کہ لوجوب صلاۃ کیا ہے؟ واجب ہونا چاہیے. تو یا تو دلوک میں وہ خصوصیت ہوگی تو وہ اسی پر باقی ہوگا، او فاقدن لہا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس خصوصیت سے فاقد ہو. تو دونوں امر کیا اس میں احتمال ہیں. وَأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَكَادُ تَكُونُ وَاجِبَةً عِنْدَ الدُّلُوكِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَدْعُو إِلَى وُجُوبِهَا. اور صلاۃ جو ہے لا تَكَادُ تَكُونُ وَاجِبَةً، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ واجب قرار پائے، کیونکہ صلاۃ کا جو وجوب ہے وہ معلول ہے. جب تک اس کی علت نہیں ہوگی، جب تک اس کے لیے جو خصوصیت ہمیں چاہیے وہ نہیں ہوگی، تب تک یہ واجب نہیں ہو سکتی. وَأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَكَادُ تَكُونُ وَاجِبَةً عِنْدَ الدُّلُوكِ، دلوک کے وقت واجب نہیں ہو سکتی. مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا، جب تک وہاں ایک چیز نہ ہو. ما سے مراد وہ خصوصیت ہے. ما لم یکن ہناک ما، جب تک وہاں ایک خصوصیت نہ ہو. یدعو الی وجوبها، یعنی یقتضی و یستدعی الی وجوبها، جب تک اس چیز میں وہ دلوک میں یعنی خصوصیت نہیں ہوگی کہ جو استدعا کر رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے الی وجوبها کہ اس کے لیے اب صلاۃ کے لیے وجوب دیا جائے. لہذا جب تک وہ خصوصیت نہیں ہوگی تو واجب بھی صلاۃ نہیں ہو سکتی. ٹھیک، اب خصوصیت کا ہونا ضروری ہے. وَمَعَهُ، ہو کی ضمیر پلٹے گی ما يدعو الى وجوبها، ما سے مراد ہم نے وہ خصوصیت لی تھی. ٹھیک، وَمَعَهُ، ہم اگر فرض کرتے ہیں کہ وہاں اس دلوک میں کیا ہے، وہ ایک ملاک اور خصوصیت موجود ہے، تو وَمَعَهُ مع الملاک مع الخصوصیت تکون الصلاۃ واجبتاً، حتماً و جزماً صلاۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. لا محالہ یعنی حتماً. وَإِن لَّمْ يُنشَأْ السَّبَبِيَّةُ لِلدُّلُوكِ اصلاً، اگرچہ اصلاً دلوک کے لیے سببیت تشریح نہ بھی کیا جائے، جعل نہ بھی کی جائے سببیت
پھر بھی چونکہ دلوک میں امر واقعی کے لحاظ سے اس میں خصوصیت موجود ہے جس کی بنا پر صلاۃ واجب ہو جائے گی، تو اس سببیت جعل کریں یا نہ کریں، اگر وہ خارج میں اس کے لیے سببیت ہے تو صلاۃ واجب ہو جائے گی۔ یہاں تک ہم نے بحث کی ہے کہ یہ جو دلوک و امثال مثلا جو چیزیں ہیں شرطیت الی آخرہ، تو ان کو مستقلاً جعل نہیں کیا جا سکتا۔ مستقلاً کیوں نہیں جعل کیا جا سکتا؟ کیونکہ یہ علل ہیں، اجزاء علل ہیں، اور اجزاء علل امور تکوینیہ ہیں۔ اگر وہ ہوں گی خصوصیات ان میں تو ان کو ہم قرار دے سکتے ہیں کہ یہ سبب ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ اگر نہیں ہوگی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لہذا کوئی بھی ان کو تشریح اور جعل نہیں کر سکتا۔ وَمِنْهُ انقدح، اور اسی سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیا واضح ہو جاتا ہے؟ کس سے واضح ہو جاتا ہے؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ خصوصیت کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک، سببیت میں اور سبب میں، شرط میں، رافع میں، الی آخری سب میں کیا ہے کہ وہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ وَمِنْهُ انقدح، ایضاً یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عدم صحت انتزاع سببیت لہو، کیونکہ یہاں ہماری دو مدعات ہیں، ایک یہ کہ ان کو مستقلاً بھی جعل نہیں کر سکتے، بالطبع بھی جعل نہیں کر سکتے۔ اب یہ دوسرا حصہ اور اس مدعا کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بالطبع بھی جعل نہیں کر سکتے۔ وَمِنْهُ انقدح، ایضاً یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عدم صحت انتزاع سببیت، درست نہیں ہے کہ سببیت کو انتزاع کیا جائے لہو، اس دلوک کے لیے، حقیقتاً، یعنی حقیقتاً کیا سببیت اس کے لیے انتزاع نہیں کر سکتے۔ انتزاع سے آپ سمجھیں کہ یہ دوسرے قسم کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی بالطبع آیا جعل کر سکتا ہے شارع مقدس کے پہلے وجوب دے دے اور اس سے ہم انتزاع کر لیں سببیت کو، کہتے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عدم صحت انتزاع سببیت لہو للدلوک حقیقتاً، کس سے انتزاع نہیں ہو سکتا حقیقتاً؟ من ایجاب الصلاۃ، کے شارع مقدس صلاۃ کو واجب قرار دے، عند الدلوک، شارع مقدس یہ کہ اقم الصلاۃ للدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو اس کہنے سے آیا ہم دلوک کے لیے سببیت کو انتزاع کر سکتے ہیں؟ کہتے کہ نہیں کر سکتے، بالطبع بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لعدم اتصافہ بہا بذالک ضرورتاً، لعدم اتصاف الدلوک بہا بالسببیت بذالک، یعنی مجرد ایجاب صلاۃ یا انشاء صلاۃ سے، کہ شارع مقدس محض فقط انشاء وجوب صلاۃ کرے اور اس سے دلوک میں کیا سببیت آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لعدم اتصاف الدلوک بالسببیت بذالک ضرورتاً، یعنی بدیہی بات نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ دلوک کی جو سببیت ہے وہ امر تکوینی ہے، اس کو جعل نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم نے اوپر کہا کہ مستقلاً جعل نہیں کیا جا سکتا تو بالطبع تو بطریق اولا جعل نہیں کیا جا سکتا۔ نام کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں دلوک کے لیے کیا ہے سببیت جعل کر سکتے ہیں یا اس کو کیا ہے سبب کہہ سکتے ہیں، منتہا یہ مجازن ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ نعم لا باس باتصافی بہا، کوئی حرج نہیں ہے باتصاف دلوک بسببیت، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے دلوک متصف ہو سکتا ہے سببیت کے ساتھ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلوک میں سببیت ہے، لیکن یہ عنایتاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اطلاق سبب علیہ مجازن، اور سبب کا جو اطلاق ہوگا دلوک پر وہ ایک مجازن ہوگا، چونکہ اوپر ہم نے کہا تھا کہ حقیقتاً کا لفظ لایا تھے، حقیقتاً انتزاع نہیں کر سکتے، البتہ اطلاق سبب علیہ مجازن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کے شارع مقدس مثلا کہ کما لا باس بأن یعبر، جس طرح کی تعبیر بیان کی جائے ان انشاء وجوب الصلاۃ عند الدلوک، کہ شارع مقدس چاہے کہ مثلا وہ انشاء کرنا چاہتا ہے وجوب الصلاۃ کو عند الدلوک، مثلا بأنہ، شارع مقدس کہ بأنہ سبب لوجوبها، کہ یہ جو دلوک ہے یہ سبب ہے لوجوب الصلاۃ کے لیے،
یہ تعبیر بیان کرے. فکنی یا یکنہ بھی، تو کنایا کیا جاتا ہے اس دلوک سے عن الوجوب، عن الوجوب یعنی وجوب للصلاۃ، عندہ دلوک شخص، دلوک شمس کے وقت، عند الدلوک. تو اس وقت یہ کنایا کرنا تو کہتے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن حقیقتاً اس میں سببیت نہیں آئے گی. فظہر بذالک، اب وہی خلاصہ ہے، یعنی وہی اپنا جو مدعا تھا وہی مدعا بھی باقی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں سببیت سبب کے لیے، شرطیت شرط کے لیے، وہ امثالنا، ان کے لیے نہ مستقلاً جعل کیا جا سکتا ہے ان کو، نہ ہی بالتبع جعل کیا جا سکتا ہے. وہی بس اپنا مدعا دہراتے ہیں. فظہر بذالک، ہمارے بیان سے ظاہر ہو جاتا ہے انہ لا منشأ لانتزاع سببیت، سببیت کے انتزاع کے لیے کوئی منشأ نہیں ہے. وسائر مال اجزاء العلت، اور دوسری جو چیزیں ہیں اجزاء علت میں سے، لتکلیف یعنی تکلیف کے جو اجزاء علت ہیں. لا منشأ لانتزاع سببیت الا، کوئی منشأ انتزاع نہیں ہے، الا ما سے مراد وہی آگے آ رہی ہے من الخصوصیت. اگر منشأ انتزاع سببیت کے لیے ہوگا تو وہ ما ہوگی، یعنی وہ خصوصیت ہوگی اس میں. ہی علیہا، کہ یہ اجزاء علت اس خصوصیت پر مشتمل ہوں. من الخصوصیت الموجبت لدخل کل فیہ، کہ یہ خصوصیت موجب بنے گی لدخل کل فیہ، کہ ہر مثلا شرط میں خصوصیت ہوگی تو وہ دخالت رکھے گی. اگر مثلا کیا ہے سبب میں خصوصیت ہوگی تو وہ دخالت رکھے گی. تو ان عناوین میں سے جو بھی ہم عنوان لیں گے جو ان میں خصوصیت ہوگی تو کیا یہ ہر ایک اس تکلیف میں، تکلیف چونکہ معلول ہے اس میں وہ دخالت رکھیں گے. لیکن کس طرح کی وہ دخالت رکھیں گے؟ کہتے ہیں کہ علی نحو غیر دخل الآخر، سببیت سبب کی جو سببیت ہے اس کی دخالت تکلیف میں الگ طور سے ہوگی کیونکہ وہ سببیت ہے. شرط کی جو شرطیت ہے اس کی دخالت الگ سے ہوگی، نحو مختلف ہے. ایسے نہیں ہے کہ سب کی دخالت ایک ہی طرز پر، ایک ہی نحو پر ہوگی، نہیں. شرط کی سببیت کی دخالت الگ ہے اور سبب کی سببیت کی دخالت معلول میں الگ طور پر، ہر ایک کی مختلف ہے. من الخصوصیت الموجبۃ لدخل کل فیہ، یعنی پھر تکلیف جو کہ معلول ہے، علی نحو کس طرح دخالت رکھیں گے، علی نحو غیر دخل الاخر، یعنی ہر ایک مختلف دخالت رکھے. فتدبر جیدا. وما نحو ثانی، انشاءاللہ اس کو کل تک رکھتے ہیں.